حسن اور حسین کو چومے اور بوسہ دیے بغیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، لیکن دعا سے پہلے محبت کر کے دکھائی۔ اگر حسن اور حسین سے محبت ہے تو دعویٰ بعد میں کریں، پہلے محبت کر کے تو دکھائیں، کوئی عمل کر کے تو دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ ہاں تم حسن سے بھی محبت کرتے ہو، حسین سے بھی محبت کرتے ہو۔ اے اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ دعا نہ کرتے تو کیا اللہ محبت نہ کرتا؟ اس رب کو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی خاک اور غبار سے بھی اللہ کو اتنی محبت ہو تو بتائیے گھوڑوں سے کتنی محبت ہوگی، گھوڑوں پر بیٹھنے والے سواروں سے کتنی محبت ہوگی، اور وہ سوار جس محبوب عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب عربی سے کتنی محبت ہوگی۔ اے حبیب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے بچوں سے محبت کرتے ہیں تبھی تو ہم نے حسن اور حسین کو اپنی الگ سے شکل نہیں دی، ہم نے حسن کو شکل دی ہے، سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کی طرح بنایا ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین کو مصطفیٰ کی طرح بنایا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے حسن اور حسین سے کہ دونوں کو ملاؤ تو تمہیں ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اللہ کو تو محبت ہے حسن اور حسین سے، پھر میرے آقا مولا نے کیوں کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو انسان کو ریاضات کے بعد ملتی ہے، مجاہدات کے بعد ملتی ہے، نمازوں کے بعد ملتی ہے، روزوں کے بعد ملتی ہے۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور امام علی مقام، امام حسن، امام حسین کے تذکرے یقیناً پوری دنیا میں منبر و محراب پر ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج ہم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کا جو اصل مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ محبت ہے کیا؟ یعنی حسنین سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کی حسنین سے محبت، اور ایک ہے رسول اللہ کی حسنین سے محبت، اور ایک ہے ہماری حسنین سے محبت۔ سب کا مطلب الگ الگ بنتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے ایک کے گردن پر اپنا ہاتھ رکھا، ایسے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جب دوسرے آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے دوسرا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا، ایسے دونوں کو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور سینے کے ساتھ لگانے کے بعد پھر آپ نے پہلے ان کو بوسہ دیا، امام حسن کو، اور پھر امام حسین کو بوسہ دیا، پہلے ایک کو بوسہ دیا پھر دوسرے کو بوسہ دیا۔ ثم قال، پھر کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے مولا ان دونوں سے محبت فرما۔ بغیر حسن اور حسین کو چومے اور بوسہ دیے بغیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، لیکن دعا سے پہلے محبت کر کے دکھائی،
محبت کا اظہار کر کے دکھایا، صرف زبانی محبت نہیں، اور ہمیں بھی بتایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے صرف زبانی محبت نہیں کرتا، بلکہ محبت کا اظہار کر کے بتا رہا ہوں، زبان سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے عمل اور اظہار سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اپنے دل سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کسی سے محبت کرنی ہو تو زبانی محبت کافی نہیں ہوتی، رسول اللہ کی سنت ہے، آپ نے کسی سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے، دعویٰ بعد میں کیجئے گا، پہلے آپ عملی طور پر محبت کر کے دکھائیں، محبت کا اظہار کر کے دکھائیں، پھر کہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اس امت کو، پاکستان کے نوجوانوں کو اور امت مصطفیٰ کو، حضور کے عاشقوں کو اگر حسن اور حسین سے محبت ہے تو دعویٰ بعد میں کریں، پہلے محبت کر کے تو دکھائیں، کوئی عمل کر کے تو دکھائیں جس سے پتہ چلے کہ ہاں تم حسن سے بھی محبت کرتے ہو، حسین سے بھی محبت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب تم کہو گے ممبر پر بیٹھ کر یا سٹیج پر بیٹھ کر کہو گے کہ ہم حسن سے بھی محبت کرتے ہیں، حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، تب تمہارا دعویٰ ایکسپٹ ہوگا، ہم بھی مانیں گے، اور رب کی ذات بھی تسلیم کرے گی کہ ہاں تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو اور حسن اور حسین سے بھی محبت کرتے ہو۔ پہلے عمل ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد عرض کی، اے اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ دعا نہ کرتے تو کیا اللہ محبت نہ کرتا؟ حسن اور حسین سے محبت نہ کرتا؟ وہ تو پہلے سے ہی حسن اور حسین سے محبت کرتا تھا۔ وہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اس درخت سے بھی محبت فرماتا ہے۔ میرے آقا و مولا جس پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اس پتھر سے بھی محبت فرماتا ہے۔ میرے آقا و مولا جس زمین پر قدم رکھتے ہیں، اللہ اس زمین سے محبت فرماتا ہے۔ میرے آقا کی شان تو بہت بلند ہے، میرے آقا کے غلام جن گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑتی ہے، اللہ ان کی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے مجھے اس غبار سے بھی محبت ہے۔ جس رب کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی خاک اور غبار سے بھی اللہ کو اتنی محبت ہو، تو بتائیے گھوڑوں سے کتنی محبت ہوگی، گھوڑوں پر بیٹھنے والے سواروں سے کتنی محبت ہوگی، اور وہ سوار جس محبوب عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب عربی سے کتنی محبت ہوگی۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اللہ تو ویسے ہی حسن اور حسین سے محبت فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا نے کیوں کہا؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے سے پہلے ہی اللہ نے حضور سے یہ بتا دیا تھا، اے حبیب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے بچوں سے محبت کرتے ہیں تبھی تو ہم نے حسن اور حسین کو اپنی الگ سے شکل نہیں دی، ہم نے حسن کو شکل دی ہے، سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کی طرح بنایا ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین کو مصطفیٰ کی طرح بنایا ہے۔ یہ ہماری محبت ہے حسن اور حسین سے کہ دونوں کو ملاؤ تو تمہیں ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اللہ تو یہ تو محبت ہے ہماری، اور ہم نے حسن حسین کا نام بھی چھپائے رکھا، آج تک کسی نے حسن اور حسین اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا۔ اللہ کو تو محبت ہے حسن اور حسین سے، پھر میرے آقا مولا نے کیوں کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو انسان کو ریاضات کے بعد ملتی ہے،
मुजाहदात के बाद मिलती है, नमाजों के बाद मिलती है, रोज़ों के बाद मिलती है। जितने भी औलियाए किराम आए उन्होंने अल्लाह की इबादत की, बंदगी की और उन्होंने जनाबे वाला कुर्बानियाँ दी और अपना माल जान सब कुछ कुर्बान किया। कुर्बानियों के नतीजे में, उनके अमल के बाद, उनके जिद्दोजहद के बाद और उनकी कोशिशों के बाद अल्लाह ने उनको मकाम महबूबियत पर फायद फरमा दिया, उनको अपना महबूब बना दिया। और हदीस पाक में भी है कि बंदा गुनाहों से बचता रहता है और फराइज की पाबंदी करता रहता है और नवाफिल की अदायगी करता है, तो उसके बाद अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। और जब महबूब बनाता है तो उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो जनाबे वाला पकड़ता है। तो ये जो मकाम महबूबियत है ये सबको अमल के बाद मिलता है, नमाजों के बाद मिलता है, रोज़ों के बाद मिलता है, रियाजत व मुजाहदे के बाद मिलता है। सहाबा किराम को भी मकाम महबूबियत मिला तो कुर्बानियों को बाद मिला है, इबादतों के बाद मिला है, रोज़ों के बाद मिला है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, मौला मेरे हसन और हुसैन के साथ ये मुआमला ना फरमाना कि तू इनको वो अमल वाला महबूब, अमल के बाद जो तुम महबूब बनाता है, रियाजतों के बाद जो तुम महबूब बनाता है, मुजाहदे के बाद, कुर्बानियों के बाद जो तुम महबूब बनाता है, मौला वो महबूब रियाजतों के बाद न बनाना, वो महबूब मकाम महबूबियत अमल के बाद मत देना। हसन, इधर देखो, एक हसन है, हुसैन एक तरफ, अबू बकर और उमर हैं दूसरी तरफ। ये तो मानना पड़ेगा कि हसन और हुसैन को ये इम्तियाजी खूबी अल्लाह ने अता फरमाई है कि हुसैन, अबू बकर और उमर सारी जिंदगी सब कुछ लुटाते रहे, नमाजें पढ़ते रहे और रोजे रखते रहे, इबादतें करते रहे। उसके बाद मेरे आका ने उनको ये शान अता फरमाई कि सज्जिदा कुहू लिअहलिल जन्नह, कि अबू बकर भी जन्नती बूढ़ों का सरदार, उमर भी जन्नती बूढ़ों का सरदार। ये सरदारी उनको मिली एक अरसे तक जिद्दोजहद करने और कुर्बानियां देने के बाद। मगर इमाम हसन और हुसैन के बारे में दुआ की, मौला ऐसा ना हो कि हसन और हुसैन पहले अमल करके दिखाएं फिर तू अपना महबूब बनाए, पहले ये नमाजें पढ़ के दिखाएं फिर तू अपना महबूब बनाए, पहले कुर्बानियां देकर दिखाएं फिर तू अपना महबूब बनाए। नहीं मौला, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, अहिब्बहुमा, तू भी इनको मकाम महबूबियत पर फायद फरमा दे। ये अमल बाद में करते रहेंगे, ये कुर्बानियां बाद में देते रहेंगे, ये नमाजें बाद में पढ़ते रहेंगे, ये रोजे बाद में रखते रहेंगे। मकाम महबूबियत पहले अता फरमा और जन्नती नौजवानों का सरदार इनको पहले बना दे। जन्नती नौजवानों का सरदार पहले बनाया और इबादतें बाद में की हैं। अबू बकर और उमर ने पहले इबादतें की, कुर्बानियां दी, फिर बाद में उनको जन्नती बूढ़ों का सरदार बनाया। मगर हसन और हुसैन ने अभी नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, कुर्बानियां ने दी, बल्कि पहले ही मेरे आका मौला ने ऐलान कर दिया, सुनो मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, इनको अपना महबूब बना लिया है, तभी तो जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। ये है मोहब्बत, ये वो मोहब्बत थी जिस मोहब्बत के मुताल्लिक मेरे आका रब से सवाल कर रहे थे, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो भी इनसे मोहब्बत फरमा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है बल्कि आगे भी है। ये बड़ी अहम बात मैं कहने लगा हूं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बड़ी जबरदस्त बात की, इरशाद फरमाया फ़अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह तूने सिर्फ इन दोनों से मोहब्बत नहीं करनी बल्कि क़यामत तक जो इन दोनों से मोहब्बत करे, मेरे मौला तूने उन दोनों से भी मोहब्बत करनी है। ये किस मोहब्बत की बात हो रही है? ये उसी मोहब्बत की बात हो रही है
جو محبت رسول اللہ حسن حسین کے لیے مانگ رہے ہیں وہی محبت مصطفیٰ اپنی ساری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہی محبت مانگ رہے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک جو بندہ بھی حسن اور حسین سے محبت کرے گا تو اس کو بھی مقام محبوبیت پر ایسا فائز کر دیا جائے گا کہ وہ عمل بعد میں کرے گا، وہ نمازیں بعد میں پڑھے گا، وہ روزے بعد میں رکھے گا، وہ قربانیاں بعد میں دے گا، مقام محبوبیت اسے پہلے عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، پہلے اپنے نبی کی محبت، دوسرا اپنے نبی کی اہل بیت سے محبت، تیسرا قرآن کی تلاوت۔ یہ نبی کی اہل بیت اور آل کی جو محبت کا درس میرے آقا نے دیا وہ اسی لیے دیا کیونکہ جب تمہارے بچوں کے دلوں میں حسن اور حسین کی محبت ہوگی تو اس محبت کے سبب اللہ مقام پہلے عطا فرمائے گا، عمل کی توفیق بعد میں عطا فرمائے گا۔ ہاں، جس کو محبوب بنا لیا میرے رب نے، جس کو محبوب بنا لیا اور جس سے حسنین کا صدقہ، جس سے محبت کر لی میرے رب نے، وہ بندہ جہنم میں جانے والے کام نہیں کرے گا، وہ بندہ گناہوں والے کام نہیں کرے گا۔ یہ نشانی ہوگی یہ بندہ سچ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے آپ نشہ بھی کرو، بھنگ بھی پیو، چرس بھی پیو، اور اس کے علاوہ زنا بھی کرو، حرام خوری بھی کرو، رشوت بھی لو اور سارے برے کام کرو، اور رات کو بیٹھ کر کسی محفل میں جا کر کہو ہم تو حسن حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ محبت وہ ہے جس کا دعویٰ تم کرتے ہو، لیکن الحقیقی محبت وہ ہے جو رب سے مصطفیٰ نے امت کے لیے مانگی تھی، اور وہ محبت وہ ہے جو تمہیں برے کام نہیں کرنے دے گی، وہ محبت وہ ہے جو تمہیں نماز چھوڑنے نہیں دے گی، جو تجھے روزہ چھوڑنے نہیں دے گی، جو تجھے گناہوں کی طرف مائل ہونے نہیں دے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، سب سے پہلی چیز انہیں سکھاؤ حسن اور حسین سے محبت، یہ چیز ان کے رگ رگ میں سما دو، جس کی وجہ سے دیکھیے گا ان کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا، قبر میں بھی ظاہر ہوگا اور حشر میں بھی ظاہر ہوگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کے بارے میں میرے علم میں نہیں کہ کسی اور کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا ہو، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن ہم سے محبت کرنے والا، یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، دسترخوان جنت سے منگوایا جائے گا اور بچھایا جائے گا، ساروں کو فکر ہوگی حساب کی اور جہنم کا ڈر ہوگا، اور جہنم سے کانپ رہے ہوں گے، رب کے غضب سے کانپ رہے ہوں گے، مگر جو ہم سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ یہ قیامت کے دن صلہ ہے، اور صرف یہ اتنا صلہ نہیں، اچھا یہ جو صلہ ہے صرف اتنا کہنے سے صلہ مل جائے گا کہ جی ہم حسن اور حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو حسن کے بھی نعرے لگاتے ہیں، ہم تو حسین کے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ میرے آقا نے جہاں بھی بات کی ہے دونوں کی بات کی ہے، میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آقا نے صرف حسین کی بات کی ہو۔ تم ایک حسین سے محبت کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو، اگر محبت ہو بھی گی تمہیں ہوگی، مانتے ہیں تم حسین سے محبت کرتے ہو لیکن تمہیں حسن سے محبت نہیں ہے، اور رب کو ایسی محبت قبول ہی نہیں ہے کہ حسین سے محبت تو ہو مگر حسن سے محبت نہ ہو، وہ محبت رب تمہارے منہ پر مارے گا۔ محبت کرنی ہے تو حسین سے بھی محبت کرو، حسن سے بھی محبت کرو۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت،
ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حسن سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صرف ایک روایت، یہ تو میدان حشر کی بات ہے، صرف یہاں تک محبت محدود نہیں، محبت کی جزا سب سے بلند ترین ہے۔ لوگ عمل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اللہ نے محبت کو اہمیت دی ہے، اللہ کے رسول نے محبت کو اہمیت دی ہے۔ ہاں محبت عمل بھی کرواتی ہے، لیکن محبت نکال کے کوئی بندہ صرف عمل کی طرف رغبت رکھتا ہو اور صرف عمل کو ترجیح دیتا ہو، یا محبت کو کم اہمیت دے اور کہے کہ جی مجھے تو صرف عمل ہی عمل کرنا ہے، میرا عمل مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دلائے گا، وہ غلط فہمی میں ہے۔ ایک مسلمان کم عمل کرتا ہے مگر محبت زیادہ کرتا ہے، اللہ کے رسول حسن اور حسین سے، مولا علی صحابہ سے محبت زیادہ ہے، اللہ اس کا کم عمل نہیں دیکھے گا، اس کی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کو دیکھ کر مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا بندہ محبت کو اہمیت نہیں دیتا، صرف عمل کو اہمیت دیتا ہے، اس کا مقام کم ہوگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سوئے ہوئے تھے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، فاطمہ یہ جو سویا ہوا بندہ ہے اس سے محبت کرنے والا، حسن حسین اور تجھ سے محبت کرنے والے میری امت میں جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ یہ مت سمجھیں کہ میں جنت کے دوسرے درجے میں اور مجھ سے محبت حسن حسین اور علی و فاطمہ سے محبت کرنے والے جنت کے دوسرے درجے میں ہوں گے، نہیں، کان مائی فی درجتی یوم القیامہ، جنت کے جس درجے میں مصطفیٰ ہوں گے حسن حسین علی فاطمہ سے محبت کرنے والا بھی اسی درجے کے اندر ہوگا۔ تو اندازہ کریں یہ مجھے بتاؤ کوئی ایک حدیث بتا دو جس حدیث کے اندر میرے آقا و مولا نے کسی عمل کا تذکرہ کیا ہو، فرمایا ہو نماز پڑھ لو جنت میں میرے ساتھ ہوگے، روزہ رکھ لو جنت میں میرے ساتھ ہوگے، صدقہ و خیرات کر لو جنت میں میرے ساتھ ہوگے، کوئی تو عمل ایسا بتا دو تو ماننا پڑے گا محبت کی جو اہمیت ہے وہ عمل کی نہیں ہے، لیکن محبت وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر عمل نہیں ہے بالکل تو محبت کا خالی دعویٰ ہے، خالی دعویٰ، وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے بندو جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو بچوں کی تعلیم پر، کسی ایک عالم دین کو لگاؤ، ان کو پیسے دو، ان کی خدمت کرو، آپ کے بچوں کو وہ حسن اور حسین کی محبت کا جام پلا دے اور ان کو جو ہے وہ محبوب محب بنا دے اور ان کے ہر عمل سے حسن اور حسین کی محبت چھلکتی نظر آئے، تب تو میں کہوں گا واقعی آپ کو حسن سے بھی محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے، رب سے بھی محبت ہے اور رب کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔